تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں ہماری وہ پرپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے. اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں. آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. گھریلو صارفین کی بھی بات کریں سر. جی بالکل, ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے, کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے سر, سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, محترم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب, محترم جناب اسحاق ڈاٹ صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ, فارمر منسٹرز, فارمر اینڈ سٹنگ آفس بیئرز, محترم ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ تمام معزز شخصیات اور محترم مہمانوں کو لاہور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرے لیے یہ بات بے حد اعزاز کی ہے کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈاٹ صاحب اور مریم نواز صاحبہ جیسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کو اگر ملک کا سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان کہا جائے تو یقیناً یہ بات غلط نہیں ہوگی. آپ 3 مرتبہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں اور ملک کو ایٹمی طاقت بنانے سے لے کر موٹر ویز, پاور پروجیکٹس, ٹرانسپورٹیشن سسٹم سمیت ملک میں سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا سیرا آپ کے سر ہے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ آج لاہور چیمبرز آف کامرس میں تشریف لائے. میاں محمد شہباز شریف صاحب تو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہونے سے قبل لاہور چیمبر کے صدر رہ چکے ہیں. میں میاں شہباز شریف صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے بطور وزیر اعظم IMF کے ساتھ معاہدے کو فائنل کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, یہ آپ کا ہی کام تھا. میاں صاحب کی حکومت کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہی پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا. میں اسحاق ڈاٹ صاحب کے لیے بھی بہت عزت اور نہایت احترام کے جذبات رکھتا ہوں کیونکہ آپ بھی لاہور چیمبرز آف کامرس کی صدارت کر چکے ہیں. ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ کی بطور وزیر خزانہ پیش کی گئی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور مریم نواز صاحبہ نے جس بہادری اور جرأت مندانہ انداز میں میاں صاحب کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت میں اپنا کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے. آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے ہم سب معترف ہیں. میں یہاں میاں شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں تاجر برادری اور صنعت کے فروغ کے لیے کیے گئے چند اہم اقدامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو انہوں نے مشکل حالات کے باوجود کیے. آپ کی حکومت نے جو بجٹ تجاویز 2023-24 پیش کی وہ بہترین تھیں, لیکن IMF کی وجہ سے بعد ازاں ان میں کچھ فیصلے ہمیں واپس لینے پڑے. ان میں SMEs کے فروغ کے لیے کنسیشنری ٹیکس رجیم کی سالانہ ٹرن اوور لمٹ کو 250 ملین روپے سے بڑھا کر 800 ملین روپے کیا گیا تھا. اس طرح اس بجٹ میں سیکشن 111(4) کے تحت غیر ملکی ریمیٹنسز کی لمٹ کو 5 ملین روپے سے بڑھا کر $1 لاکھ مقرر کیا گیا تھا. IT سیکٹر کو فروغ کے لیے IT ایکسپورٹس پر کنسیشنل انکم ٹیکس ریٹ مقرر کیا گیا تھا اور سالانہ $24,000 تک IT ایکسپورٹ کرنے والے فری لانسرز کو سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ IT سیکٹر کو SME کا سٹیٹس بھی دیا گیا تھا. توانائی کے بحران کو قابو پانے کے لیے سولر پینلز, انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری کے لیے درکار مشینری اور دیگر ضروری سامان کی درآمد پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی تھی. لیکن یہاں یہ بات قابل تعریف ہے کہ دکاندار جن کو 1000 اسکوائر فٹ رقبے کی بنا پر سیلز ٹیکس میں لازمی رجسٹرڈ کروانا پڑتا تھا, اس قانون کو بجٹ میں ختم کر دیا گیا. اس سے بڑی تعداد میں ٹریڈرز کے لیے آسانی پیدا ہوئی. میں آپ تمام شخصیات کو سیاسی قیادت سے زیادہ بزنس کمیونٹی کے لیڈر سمجھتا ہوں, اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے تو ہمیں انڈسٹریلائزیشن پر زور دینا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں. محترم میاں نواز شریف صاحب, آپ کی ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر ہمیشہ گہری نظر رہی ہے. ہم نے گزشتہ چند سالوں میں تاریخ کے سخت ترین دن دیکھے ہیں. LCs نہ کھلنے اور امپورٹ کنٹینرز بر وقت کلیئر نہ ہونے سے کئی صنعتیں بند ہو گئیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا. یہ کاروباری برادری کا حوصلہ ہے جو تمام نامساعد حالات کے باوجود ثابت قدم رہے. ان حالات کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور رہی صحیح کسر مہنگائی نے نکال دی. بجلی, گیس اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے مشکلات کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے جسے ہنگامی بنیادوں پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی تب تک قابو میں نہیں آئے گی جب تک ہمارا روپیہ مضبوط نہیں ہوگا.
میں بزنس کمیونٹی کے کچھ مسائل آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ حل پر بھی بات ہو سکے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی مسلسل کمی کی وجہ سے آج ہمیں ہائی انفلیشن، ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی یوٹیلیٹی پرائسز کا سامنا ہے. اسٹرکٹ میجرز کے نتیجے میں ڈالر کے ریٹ میں کمی بھی آئی اور ملک میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ کے فرق کو بھی ختم کیا گیا. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کی وجہ سے پاکستان کو فارن ریمیٹنسز کے زمرے میں پچھلے سال $4 بلین کم وصول ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ روپے کی قدر کو استحکام کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے سے نیچے لانا بے حد ضروری ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ناگزیر ہو چکا ہے. ہمارے کاروباری حضرات چاہے ان کا تعلق صنعت سے ہے یا تجارت سے، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن سسٹم بہت کمپلیکس ہے. اس صورتحال میں جب آپ کو آڈٹس، بینک اٹیچمنٹس، پینلٹیز، سرچارجز، ریفنڈز نہ ملنے کا خوف ہو تو ٹیکس نیٹ میں کون آئے گا؟ ہمیں اپنا ٹیکسیشن سسٹم آسان بنانا ہوگا اور عوام کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے فوائد بتانے ہوں گے تاکہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھ سکے. میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ چیمبر کو اس سال ہم نے بزنس کمپلائنس اینڈ فیسیلیٹیشن ایئر قرار دیا ہے. ڈاکومنٹیشن کا فروغ ہمارا اولین ترجیح ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ صنعت و تجارت کے متعلق تمام پالیسیاں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر بنائی جائیں. ہماری صنعتوں کو بہت سا خام مال، ضروری کمپوننٹس اور مختلف مشینری جو کہ ملک میں نہیں بنتی ان کو درآمد کرنا پڑتا ہے، جس پر ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹمز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہیں. ان کو ختم کیے بغیر ہم اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتے اور نہ ہی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیے بغیر ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا فروغ ناممکن ہے. ہمارا موجودہ پالیسی ریٹ جو 22% ہے یہ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس کو فوری طور پر کمی لانے کی ضرورت ہے تاکہ کم شرح سے بینکوں سے سستے قرضے مل سکیں. ہماری ایس ایم ایز کو درپیش بڑا مسئلہ فائنانس تک رسائی کا نہ ہونا ہے. کمرشل بینکوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ایس ایم ایز اور وومن انٹرپرینیورز کے لیے لو کاسٹ لونز فراہم کریں. اس وقت مقامی صنعت کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایسی صورت میں باہر کی منڈیوں میں کمپیٹ کرنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمیں انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ دینی ہوگی. موجودہ حالات کے پیش نظر ایکسپورٹس بڑھانے کو نمبر 2 پر لانا چاہیے اور امپورٹس کم کرنے کو پہلی ترجیح دینی چاہیے. یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اپنے ملک میں لوکلائزیشن کو فروغ دیں گے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں میاں شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں قائم کی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا. اس سے ڈیفنس، آئی ٹی، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور انرجی کے شعبے میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا حصول ممکن ہو سکے گا. اس پلیٹ فارم کا مستقبل میں بہت اہم کردار ہوگا. پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا نیٹ ورک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. کمرشل بینک روایتی بینکنگ کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کو فروغ دینے میں مصروف عمل ہیں. ہمیں اس انیشیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ سودی نظام جو سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے اس سے چھٹکارا پایا جا سکے اور ہماری ملکی معیشت میں خیر و برکت کا سامان پیدا ہو. چین کے ساتھ جوائن میں تجارت اور کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کے لیے RMB بینک قائم کرنا اچھا اقدام ہے. اس کے دائرہ کار کو بڑھانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈالر کی فلائٹ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمگلنگ کو ایفیکٹو بارڈر کنٹرولز کے ذریعے ختم کریں تاکہ ہمارا انحصار صرف لیگل اور ڈاکومنٹڈ ٹریڈ پر ہو. ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے تجارت کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. ایسے تمام ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے پراپر بینکنگ چینلز نہیں ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا جس سے ہماری ایکسپورٹس بے تحاشا بڑھ سکتی ہیں. خاص طور پر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی طرف توجہ دینی ہوگی. بر اعظم افریقہ اور آسیان ممالک دونوں کا شمار دنیا کی بڑی پوٹینشیل مارکیٹس میں ہوتا ہے. جب ہم نئی منڈیاں تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ دونوں خطے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں ایکسپورٹس کی نئی منڈیوں کو تلاش اور رسائی کے لیے اپنے ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز دینے ہوں گے. پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے $17 ارب سے زائد کا کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے. ہمیں سولر انرجی کے نیٹ ورک کو بڑھانا ہوگا. اس کے علاوہ آلٹرنیٹ انرجی کے ذرائع، نئے آبی ذخائر اور ڈیمز، خاص طور پر کالا باغ ڈیم بنانے پر خصوصی توجہ دینی ہوگی تاکہ رینیویبل انرجی کا حصہ بڑھایا جا سکے. پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور فصلوں کا بہت نقصان ہوا. 2022 کے فلڈز میں ہمیں $30 ارب سے زائد نقصان ہوا. ہمیں کلائمیٹ چینج کے اثرات پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے
تاکہ مستقبل صورتحال کو بہت بہتر بنایا جا سکے اور اس طرح کے بڑے نقصان سے بچا جا سکے. ہماری کچھ بڑی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز عرصہ دراز سے خسارے میں ہیں اور ملکی خزانے کے ساتھ ساتھ معیشت پر بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہیں. ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی فوری طور پر تنظیم نو کی جانی چاہیے یا ان کی نجکاری کر دینی چاہیے تاکہ وہ پیسہ جو ان اداروں کو بطور بیل آؤٹ پیکجز دیا جاتا ہے وہ عوام کی صحت، تعلیم، صاف پانی اور دیگر معاملات پر خرچ ہو سکے. انڈسٹری کو گیس بہت مہنگے داموں پر سپلائی کی جا رہی ہے جس سے یہاں پر قائم انڈسٹری کی پیداواری لاگت بہت بڑھ گئی ہے. بجلی اور پیٹرول کی طرح تمام صوبوں میں یونیفارم گیس ٹیرف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ملک میں تمام انڈسٹریز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا سکے. ملک کو فورن کرنسی کے ریزروز میں قلت کا سامنا ہے. اس سلسلے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انڈکلیئرڈ فورن ریزروز کو اکنامک سرکل میں لایا جائے. گرے اکانومی کا پیسہ معیشت میں انجیکٹ ہونے سے نئی انڈسٹری کا لگنا اور پرانی انڈسٹری کا بحال ہونا ممکن ہو سکے گا. ہماری نظر میں اس کا حل ڈالر ایمنسٹی اسکیم ہے تاکہ وہ تمام فورن کرنسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آ جائے اور ہمارے فورن کرنسی ریزروز بہتر ہو جائیں جو اب تک ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک متفقہ چارٹر آف اکانومی وضع کرنا چاہیے تاکہ اکانومی کا پہیہ چلتا رہے اور آنے والے سالوں میں معاشی پالیسیوں میں تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے. ہمارے ملک کے نوجوان قیمتی سرمایہ ہیں. میں خاص طور پر نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ہر ممکن طریقے سے اپنے معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے. ہمیں ان کی تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میاں صاحب، لاہور چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل اور ملکی معیشت کی بحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آپ کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کراتا ہے. میاں صاحب، آخر میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ویژن کے مطابق ایشین ٹائیگر بننے کا سفر جہاں منقطع ہوا تھا اس کو دگنی رفتار کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ پاکستان کا دنیا کے صف اول کے ممالک میں شمار ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. ان الفاظ کے ساتھ میں تمام معزز شخصیات کو ایک دفعہ پھر لاہور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی آمد ہمارے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے. شکریہ. لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، جھکنے والے لوگ نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے شہباز صاحب کی سپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، سپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے سپیچ دیکھ لی تھی، اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. ہم نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، عنان حکومت کو سنبھال لیا. پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی. تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور ڈار صاحب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک معاملے کو سنبھالا. ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر، مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. مہنگی بجلی کو سستا اگر فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں. ذرا اس پہ آپ 2 حرفی جواب دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر ابھی تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہماری وہ پروپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے، اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے. اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں. آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. گھریلو صارفین کی بھی بات کریں ذرا.
جی بالکل ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے، کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سر سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے. ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. حل کیا ہے؟ حل سر ریٹس کم کرنے ہوں گے ہمیں. انکم ٹیکس، چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ، وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم امیجیٹ ریلیف دے سکیں. اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا، تاکہ سردیوں میں نارملی بجلی کے بل جو ہیں وہ کم آتے ہیں. سوائے ریٹس کم کرنے کے، ٹیکسز کو کم کرنے کے، سر اس کے علاوہ اور کوئی ریلیف. یا سولر پہ ہم جائیں. ہمیں سولر، کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی، سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے، کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے. اس میں اسٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے، نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے. جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ گرڈ میں بجلی بنا کر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پرائرٹی پہ، اگر ہم پاور میں آتے ہیں، اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ، تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اس کے حل کیے بغیر ہم جو ہے نا وہ غریبوں کا تو خاص طور پہ غریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اپنی بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلا نہیں پائیں گے. یہ ہے، یا جو لائن لاسز ہیں، جو اوور ہیڈز ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکور کرتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. اکنامک ریفارمز آرڈر کی میں جو بات کر رہا تھا، اس میں پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا. یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آگے پاکستان کے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا. ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بینکس کو آ کے اجازت دی کہ آپ بھی آئیں اور کام کریں. ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا، انشورنس کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا. اور پھر آپ کی کمیونٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں. وہ اس زمانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا 6% تھا، 7%، 7.5% پہ لے جانے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے. اور پھر ری فنانس ہمارا 3% پہ تھا. ایکسپورٹ ری فنانس کی بات کر رہا ہوں جی. تو ٹیکس کلیکشن ہماری ڈبل ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو تھا ہمارا وہ 9.8% سے بڑھ کے 12.4% ہو گیا تھا. ہمارا پی ایس ٹی پی جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بھی ہمارا پی ایس ڈی پی کے برابر تھا ہمارے زمانے میں. اور پھر ایگریکلچر کریڈٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی تینوں کی جو فگر تھی وہ 733 بلین یہ پی ایس ڈی پی کی تھی اپنا. اس کے بعد کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر واز آلسو 733 بلین، اور ایگریکلچر کریڈٹ 973 بلین تھا ہمارا. اور بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا ریڈیوس ہو کے it came down to 5.8% from 8%, despite very heavy expenditure on Zarbeyaz and رد الفساد. اور کراچی آپریشن پہ بھی اپنے بہت اخراجات ہمارے. پھر لوڈ شیڈنگ میں ہم نے جو 11,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا بجلی کی جنریشن میں. مجھے بتائیں ہمارے آنے والے دور میں کسی نے 1 میگا واٹ کا بھی اضافہ کیا؟ یعنی 1 میگا واٹ کا بھی. تو آئی ایم ایف پروگرام پہلی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں. اور ان کو پھر ہم نے بائی بائی کا ہینڈ شیک کیا. ایک سٹیبل اکانومی رہی ہمارے پاس تھی، اور پھر سسٹینیبل اکنامک گروتھ تھی ہماری. سی پیک 46.5